السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے را کا مخرج۔ تو را کے مخرج کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ طرف اللسان سے ہی را ادا ہوتا ہے۔ تو طرف اللسان سے ہمارے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ طرف اللسان سے ہمارے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جن میں ہے لام، نون اور را۔ لام، نون اور را کو مخرج کے اعتبار سے طرفیہ یا ذلقیہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ پچھلے ٹاپک میں بھی ہم نے کیا تھا جب ہم نے لام اور نون کا مخرج کیا تھا کہ طرفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ طرف کنارے کو کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیونکہ یہ حروف زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو طرفیہ کہتے ہیں۔ اور ذلقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ذلقیہ تیز کنارے کو کہتے ہیں، اس لیے ان حروف کو طرفیہ یا ذلقیہ کہتے ہیں۔ تو لام اور نون کا مخرج ہم پچھلے ٹاپک میں دیکھ چکے۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ را کا مخرج ہے۔ پچھلا ٹاپک بھی آپ ضرور دیکھیں، اس میں بھی ہم نے بہت ساری امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھا تھا لام اور نون کے لیے۔ آج ہم جو کریں گے وہ ہے را کا مخرج۔ را کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ یعنی طرف اللسان مع پشت زبان۔ مع کا مطلب ہے ساتھ، پشت زبان ہوتا ہے بیک سائڈ، زبان کی بیک سائڈ۔ اور کون سی بیک سائڈ یہ ہم دیکھیں گے ابھی کہ کون سی بیک سائڈ ہوگی زبان کی، ٹھیک ہے؟ ابھی فی الحال اس کا مخرج کی ڈیفینیشن پڑھیں۔ جب زبان کا کنارہ پشت زبان کے ساتھ یعنی زبان کا کنارہ، زبان کی سائڈز بھی اس میں شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کی بیک سائڈ بھی اس میں شامل ہے، جب ثنایا رباعی کے مسوڑوں سے لگے۔ یعنی اس میں کتنے دانتوں کا یوز ہوا؟ 4 دانتوں کا یوز ہے، جس میں 2 ثنایا کے دانت اوپر والے، ٹھیک ہے، ثنایا کے ساتھ ساتھ رباعی کے دونوں دانت، تو 4 دانتوں کا یوز ہوا ہے اس میں۔ اور زبان کا کنارہ ہے، ساتھ میں پشت زبان یعنی بیک سائڈ، زبان کی بیک سائڈ ہے۔ یہاں پر دیکھیے 4 دانت کون کون سے ہیں؟ سامنے والے 2 ثنایا کے دانت، اور ثنایا کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں دونوں جو ہے وہ رباعی کے دانت، ٹھیک ہے؟ یہ اوپر والے دانتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ 4 دانتوں کے ساتھ زبان کا کنارہ جب لگے گا تو یہ ہمارا را کا مخرج ادا ہوگا۔ اب یہ جو زبان کا کنارہ ہے یہ تو یہ والی سائڈز ہیں، یہ والی، ٹھیک ہے، یہ والی سائڈز ہیں، یہ اور یہ جو ٹپ آف دی ٹنگ ہے جو کہ ثنایا علیہ کو آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ ثنایا پتہ نہیں ثنایا علیہ سے لگ رہی ہے، لیکن یہاں پر ٹپ آف دی ٹنگ نہیں لگ رہی، یہاں پر راس اللسان نہیں لگ رہی۔ زبان کا کنارہ رباعی کو تو لگ رہا ہے، رباعی کے دانتوں کو لگ رہا ہے، لیکن ثنایا کو کیا چیز ٹچ کر رہی ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ثنایا کو ٹچ کر رہی ہے زبان کی بیک سائڈ، راس اللسان کی بالکل بیک سائڈ، یعنی ٹپ آف دی ٹنگ کی جو بیک سائڈ ہے، یہ والا جو حصہ ہے اسے ہم کہیں گے پشت زبان۔ تو یہ جو پشت زبان ہے یہ ثنایا کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ثنایا کے مسوڑوں کے ساتھ کیا ٹچ ہوگا؟ پشت زبان، کس کی؟ راس اللسان کی بیک سائڈ، ٹھیک ہے؟ راس اللسان کی یعنی ٹپ آف دی ٹنگ جو ہے اس کی بیک سائڈ ثنایا علیہ کے ساتھ کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ ہوگی، اور جو اس کے بالکل ساتھ زبان کا کنارہ ہے، طرف اللسان ہے، وہ رباعی کے ساتھ یعنی رباعی کے یہ والا دانت اور یہ والا دانت، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ زبان کا کنارہ ٹچ ہوگا، ٹھیک؟ تو یہاں پر دیکھیے سارا ٹوٹل اس کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ ہوگی زبان کی بیک سائڈ، جس کو ہم کہیں گے پشت زبان، اردو میں پشت کہتے ہیں بیک سائڈ کو، ٹھیک ہے؟ جب زبان کا کنارہ اور پشت زبان یعنی ماں کا مطلب ہے ساتھ، پشت زبان کے ساتھ، زبان کا کنارہ پشت زبان کے ساتھ ثنایا، یہ دیکھیے ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے۔ ثنایا کے مسوڑوں سے کیا لگ رہی ہے؟ پشت زبان لگ رہی ہے، راس اللسان کی بیک سائڈ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو رباعی کے مسوڑوں کے ساتھ لگ رہا ہے وہ کیا لگ رہا ہے؟ زبان کا کنارہ لگ رہا ہے، ٹھیک؟ تو جب ہم اس کنڈیشن میں زبان کو اوپر کی جانب لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آپ کو ہول نظر آ رہا ہوگا، سپیس، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تھوڑی سی دانتوں کے بیچ میں یہ جو دانتوں کی لائن ہے نا، 2 دانتوں کے درمیان جو لائن ہے
ٹھیک ہے، فاصلہ ہے، عموماً سب کے ہوتا ہے، یہ دو دانتوں کے درمیان، سامنے والے دو دانتوں کے درمیان یہ جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں سے ہماری یہ جو را کی آواز ہے یہ باہر نکلتی ہے. اور یہ را کی آواز کیا باہر نکلتی ہے؟ تکرار کی آواز باہر نکلتی ہے، یعنی اس میں ریپیٹیشن پائی جاتی ہے، اس میں تقریر پائی جاتی ہے، وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں. بہرحال ابھی آپ صرف اس کا مخرج سمجھیے. ٹھیک ہے، جب زبان کا کنارہ مع پشت زبان ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے. ٹھیک، اب پشت زبان کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ پشت زبان کیا ہے؟ بیک سائڈ. اور کس کی بیک سائڈ؟ راس اللسان کی، بالکل راس اللسان کی بیک سائڈ. راس اللسان کی بیک سائڈ ثنایا کے مسوڑوں کے ساتھ لگ رہی ہے، اور زبان کا کنارہ جو ہے سائڈز، باریک والی سائڈز، وہ ربائی کے مسوڑوں کے ساتھ لگ رہی ہیں. تو یہ ہمارا را کا مخرج ہے. را میں تکرار پائی جاتی ہے، یہ را کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ کمپلسری کوالٹی ہے را میں، اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قدرتی طور پر اس میں تکرار جو ہے وہ پائی ہی جاتی ہے. یعنی اگر ہم ایک سے زیادہ ریپیٹیشن اس میں کریں گے نا، جیسے ہم یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ایک بار تکرار پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صفت تقریر. ٹھیک، تو یہ تقریر کی جو ساؤنڈ ہے، تکرار کی جو ساؤنڈ ہے، ریپیٹیشن والی ساؤنڈ، یہ اسی ہول سے باہر نکلتی ہے، یہاں سے باہر نکلتی ہے. ٹھیک ہے، ار ار ار، ار ار ار. ٹھیک، اب زیادہ تکرار جو پائی جاتی ہے، جن اسٹوڈنٹس کی زیادہ تکرار آ جاتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ار ار ار، یہ آ جاتی ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ اس سے ہم اس طریقے سے بچیں گے کہ یہ جو آپ نے زبان کا کنارہ اور پشت زبان یعنی بیک سائڈ اوپر جب دانتوں کے ساتھ، دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ یا مضبوطی سے لگانی ہے. اگر آپ ہلکا سا ٹچ کریں گے نا تو واپس آپ کی جو یہ جو یہ والی جو ساؤنڈ ہے نا، یہ بار بار آئے گی. اگر آپ مضبوطی کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کی یہ صرف ون ٹائم تکرار ہوگی، جو کہ قدرتی طور پر ہوگی ہی. ٹھیک، تو آپ نے آرٹیفیشل تکرار نہیں اس میں لے کر آنی، بلکہ ون ٹائم جو اس میں تکرار ریپیٹیشن آنی ہے جسٹ وہی رکھیں. وہ کیسے آئے گی؟ مضبوطی کے ساتھ اوپر لگانے سے آئے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کریں گی اور یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے مضبوطی کے ساتھ. ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے حروف الہجا کو پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا 7 حروف تو حروف مستعلیہ ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، لیکن 3 حروف کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، جنہیں ہم شبہ مستعلیہ کہتے ہیں. شبہ کا مطلب ہے مستعلیہ کی طرح کا ہونا. ٹھیک ہے، مشابہ رکھنا مستعلیہ کی طرح. اب مستعلیہ کی طرح مشابہ کیسے ہوں گے کہ کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں کسی کنڈیشن میں اور کسی کنڈیشن میں باریک پڑے جاتے ہیں. جن میں سے ہم نے لام کو دیکھا، لام جو تھا اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ شبہ مستعلیہ کیسے ہے اور کب ہے، کب یہ موٹا پڑھا جائے گا اور کب یہ باریک پڑھا جائے گا، جو ہم نے پچھلا ٹاپک کیا تھا. ٹھیک ہے، تو 3 ہی حروف شبہ مستعلیہ ہیں جن میں الف، لام اور را ہے. لام ہم کر چکے ہیں اور اب را کی باری ہے. ٹھیک ہے، را کیسے شبہ مستعلیہ ہوتا ہے؟ را کے اوپر آپ نے صرف ابھی جو ہے نا فی الحال آپ نے اتنا ہی مائنڈ میں رکھنا ہے بیسکس کے طور پر کہ را کے اوپر جب زبر یا پیش آ جائے تو را موٹی ہوگی. ٹھیک ہے، اور را کے نیچے جب زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، شبہ مستعلیہ کا کیا مطلب ہے کہ کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو آپ نے ابھی جو فی الحال مائنڈ میں رکھنا ہے، را کے ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ رولز ہیں کہ کب موٹا ہوگا کب باریک ہوگا، اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جب ہم را کے قواعد پڑھیں گے تو ہم اس میں کریں گے، را کے قواعد کے اندر کریں گے. ابھی ہم صرف اس کو دیکھیں گے کہ را کے اوپر جب زبر یا پیش آ جائے تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے. صرف ابھی اتنا ہی دیکھیں گے. اب جب ہم را کو موٹی را اور باریک را ادا کرتے ہیں تو ان کی ڈائریکشنز چینج ہو جاتی ہیں. کیوں چینج ہوتی ہیں؟ کیونکہ مستعلیہ حروف کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ موٹے حروف کے لیے زبان کی جڑ یعنی زبان کی بیک سائڈ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، اوپر کی طرف بلند کرنے سے ہی حرف موٹا ہوتا ہے. جب ہم نے اس میں جلالہ کو بھی موٹا پڑھا تھا تو ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا لیا تھا. ٹھیک، اور جب اس میں جلالہ کو باریک کرنا تھا تو ہم نے زبان کی جڑ کو نیچے رکھا تھا.
ٹھیک ہے. تو یہی مین جو پرپز ہوتا ہے نا موٹے اور باریک کا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کو اٹھ جائے گی تو حرف موٹا ہو جائے گا, آواز منہ میں بھری ہوئی ہوگی. زبان کی جڑ نیچے کو ہوگی, اسٹریٹ ہوگی, تو حرف باریک ہوگا. اب موٹی را کے لیے ہم کیا کریں گے, مخرج تو ہمارا سیم ہے, مخرج سیم رہے گا. ٹھیک ہے, سامنے سے مخرج سیم رہے گا, یعنی زبان کا کنارہ اور پشت زبان اوپر ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے ہی لگیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے, یہ سیم ڈائریکشن ہے. لیکن ڈفرنس کہاں پر ہوگا, کوالٹی میں ڈفرنس ہوگا, موٹے اور باریک ہونے میں ڈفرنس ہوگا. وہ کیسے کریں گے کہ جب ہم را کو موٹا پڑھنا ہوگا تو ہم پیچھے سے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا لیں گے تو را موٹی ہو جائے گی. جب ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے تو را پیچھے سے زبان کی جڑ کو نیچے رکھیں گے, اسٹریٹ رکھیں گے, تو را باریک رہے گی. سامنے سے جو اس کا مخرج ہے وہ سیم کا سیم ہی رہے گا. یہ جو شبہ مستعلیہ کی کوالٹی, یہ جو چیز ہے یہ کوالٹی ہے اس کی, یہ مخرج نہیں ہے, یہ کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ساتھ ہی مخرج کے ساتھ ہی پرناؤنس کرنا زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم جب کوالٹیز میں جائیں, صفات میں جائیں, تو پھر ہم اس کو دیکھیں. یہیں پر ہماری تلاوت پہلے سے ہی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک, تو اب چلتے ہیں آگے, ہم اس کی مشق کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے مائنڈ میں کیا رکھنا ہے, اس کا مخرج. ٹھیک, زبان کا کنارہ مع پشت زبان جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے. موٹی را کے لیے ہم زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے اور باریک را کے لیے ہم زبان کی جڑ کو نیچے رکھیں گے. اس میں ہلکی سی تکرار ہوگی. اب دیکھ لیتے ہیں را, ری, رو. اب میں نے کہاں موٹا پڑھا, جب زبر کے ساتھ را ہوگی تو موٹی پڑھی جائے گی, جب پیش کے ساتھ را ہوگی تو بھی موٹی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ را کے اوپر زبر اور را کے اوپر پیش والی کنڈیشن جو ہے یہ موٹی را کے لیے ہے, اور را کے نیچے جو زیر ہے یہ باریک را کے لیے ہے. یہ والی کنڈیشن باریک را کے لیے ہے. ٹھیک, تو اب اسی کنڈیشن کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس پکچرز بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو آپ ان کی ادائیگی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو زبر والے حروف ہیں اس کے لیے تو ہم نے موٹے اور باریک حروف کی ساؤنڈ بھی دیکھی تھی کہ موٹے اور باریک حروف کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے, لاسٹ میں آ کی ساؤنڈ آتی ہے, AWW. ٹھیک, تو یہاں پر ہم را کو جب موٹا کریں گے تو را نہیں, را. ٹھیک ہے, اب اس میں زیادہ تکرار کیسے ہو جائے گی, را, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تکرار نہیں لے کر آنی, زیادہ ریپیٹیشن نہیں کرنی. را یہ ٹھیک ہے, را یہ غلط ہے. ٹھیک, اب موسٹلی جو غلطی ہوتی ہے, بیسیکلی جو غلطی ہوتی ہے اس ربی اور ربنا, ٹھیک ہے, ان میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو اسی لیے میں نے ابھی صرف یہ 2 ورڈز لکھے ہیں, بہت سارے ورڈز ہیں قرآن کریم میں را سے بھرے پڑے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ دیکھیے گا, ڈھونڈیے گا, اس کو موٹے اور باریک کے رولز کے اعتبار سے ان کی ادائیگی کیجیے گا, یہی آپ کی پریکٹس ہوگی, یہیں سے آپ کی تلاوت اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیے موسٹلی ہم کہتے ہیں ربی, رب ایسے کہتے ہیں نا, لیکن عربک رولز کے مطابق ہم کیا کریں گے کہ را کو چونکہ ہم نے موٹا پڑھنا ہے, را کے اوپر زبر ہے, تو ہم کیا کریں گے, آ کی ساؤنڈ لے کر آئیں گے, ربی. ٹھیک, ربی نہیں, ربی. ٹھیک, اسی طرح ربنا ہے, اس کو بھی ہم موٹا کریں گے. پھر زیر کے ساتھ جو را تھی یہ اس کو ہم نے کہا تھا اس کو ہم باریک کریں گے, ری. اس میں ہم منہ کو بھی نہیں بھریں گے اور زبان کی جڑ بھی اوپر کو نہیں اٹھائیں گے, ری, ری. لیکن جو تکرار قدرتی والی جو تکرار ہے, جو نیچرل تکرار ہے, وہ اس میں برقرار رہے گی. ٹھیک ہے, ری. تو پھر آگے دیکھیے ذکری, ذکری. ٹھیک, کاف کے اوپر ہم نے دیکھا تھا نا کہ کاف ساکن کی آواز کو ہم کیسے لاک کریں گے, کاف ساکن پر پہلے آواز کو لاک کریں گے اور پھر بعد میں ہمس جاری کریں گے. تو اس چیز کا بھی آپ نے ساتھ ساتھ دھیان رکھنا ہے. کاف کے مخرج میں یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی تھی. ٹھیک ہے, اگر بھول گیا آپ کو تو کاف کا مخرج دوبارہ ضرور دیکھیے گا. اچھا, آگے چلتے ہیں. را کے اوپر پیش, تو اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے, منہ بھر کے ادا کریں گے, اور کون سی کنڈیشن رکھیں گے, زبان کی جڑ کو پیچھے سے اوپر اٹھا لیں گے, منہ کو بھر لیں گے, رو. اچھا, اس میں اگر ہم کرتے ہیں رو, رو, آواز جو ہے وہ منہ سے ڈائریکٹ باہر آ رہی ہے, تو یہ کنڈیشن بن رہی ہے, یعنی آواز نکلی اور ڈائریکٹ باہر آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ کنڈیشن نہیں ہم نے بنانی. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تھوڑا سا منہ کو بھرنا ہے. کیسے, زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے تو دیکھیں پیچھے سے ہماری جو سپیس تھی وہ کم رہ گی نا,
جو جڑ اٹھنے سے ہماری جو اسپیس ہے اس میں جو اسپیس ہے وہ کم ہو گئی. تو یہ کم ہونے کی وجہ سے یہاں سے جب آواز نکلے گی منہ سے بھری ہوئی آواز نکلے گی رو رو. ٹھیک رو نہیں رو کریں گے آواز ڈائریکٹ آ رہی ہے. رو موٹی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے روبما روبما. ٹھیک ہے روبما کریں گے یہ غلط ہے. ٹھیک تو پیش والی رو کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جیسے ہم نے رو کے اوپر زبر اور رو کے اوپر پیش کہا تھا اور ان رو کو کہا تھا کہ یہ موٹا پڑھیں گے. اسی طرح رو ساکن سے پہلے زبر ہو اور را ساکن سے پہلے پیش ہو تو ان کو بھی ڈیفینیٹلی ہم موٹا ہی پڑھیں گے. لیکن را ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو اس میں ڈفرنٹ رولز ہیں. اس لیے اس کو ہم ابھی یہاں پر فائنل نہیں کریں گے کہ بالکل باریک ہی پڑھیں گے. کبھی یہ را باریک بھی ہو سکتی ہے اور کبھی یہ را موٹی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال ابھی یہاں پر یہ جو را ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے اس لیے ہم یہاں پر باریک را کہیں گے. ٹھیک تو ادائیگی کر کے دیکھتے ہیں. اور منہ بھر کے ادا کریں گے. حمزہ کو موٹا نہیں کریں گے. او نہیں کریں گے. ایرو ایرو. جب رو ساکن کے اوپر آئیں گے تو ہم پیچھے سے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا لیں گے جس سے ہمارا منہ بھر جائے گا. آواز جو ہے یہاں سے ٹکر کھا کر پھر باہر نکلے گی تو وہ موٹی سی آواز نکلے گی. ٹھیک ہے جڑ کو اٹھانے سے منہ بھر جائے گا جس سے کہ ہماری جو گلے سے آواز آ رہی ہے نیچے سے. ٹھیک ہے وائس باکس سے جو ہماری آواز آ رہی ہے وہ زبان کی جڑ اوپر اٹھانے کی وجہ سے ہماری آواز میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے جس سے ہماری آواز موٹی نکل رہی ہے. اگر ہم ار کہتے ہیں ار کرنے سے باریک را ادا ہو رہی ہے اور یہ مخرج غلط ہو جائے گا. اس کی جو مستعلیہ کی کوالٹی ہے وہ شبہ مستعلیہ والی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر ہم موٹی را کو ادا کریں گے. ارحمو. پھر دیکھیے عید یہاں پر یہ را باریک پڑھی جا رہی ہے تو ہم زبان کی جڑ کو پر نہیں اٹھائیں گے. عید کفر. ٹھیک اور یہاں پر بھی زبان کی جڑ کو پھر ہم اٹھا لیں گے اور موٹی ادا کریں گے. ٹھیک ہے اور نور. ٹھیک آگے دیکھ لیتے ہیں. جب را کے اوپر را مشدد کے اوپر ٹھیک ہے را مشدد ہے یہ تینوں حالتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تینوں حالتوں میں را مشدد ہے. جب را مشدد کے اوپر زبر ہو یا را مشدد کے اوپر پیش ہو تب بھی ہم ان کو موٹا پڑھیں گے. تو ابھی ہم نے 6 حالتیں جو تھی نا وہ دیکھ لی ایگزیکٹلی دیکھ لی کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو. یہ 2 حالتیں ہو گئی. را ساکن سے پہلے زبر ہو یا را ساکن سے پہلے پیش ہو یہ 4 حالتیں ہو گئی. ٹھیک ہے موٹی ہونے کی. ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں را مشدد کے اوپر زبر ہو یا پھر را مشدد کے اوپر پیش ہو. یہ ہماری 6 حالتیں ہو گئی موٹی را کو پڑھنے کی. ٹھیک ہے تو یہ 6 حالتوں کو آپ نے اچھے سے رٹ لینا ہے فی الحال. ٹھیک اگر آپ یہیں پر ان 6 حالتوں کو موٹی را کے لیے یاد کر لیتی ہیں تو آپ کے لیے نیکسٹ جب ہم را کے رولز کی طرف چلیں گے زیادہ جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو وہ رولز بہت ایزی لگیں گے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں. اچھا اور یہ جو را مشدد زیر کے ساتھ ہے چونکہ یہ را کے اٹ سیلف نیچے حرکت آ گئی ہے جو زیر کی حرکت ہے. ٹھیک ہے جب یہ حرکت خود پڑھی جائے گی زیر والی حرکت چاہے را کے نیچے زیر ہو یا را مشدد کے نیچے زیر ہو یہ ڈیفینیٹلی باریک را ہی رہیں گی. ٹھیک ہے ان میں کوئی بھی وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی پتہ نہیں اب یہ موٹی نہ ہو جائے کہیں پر اس کو ہم نے موٹا نہ کرنا ہو. نہیں را کے نیچے زیر ہو یا پھر را مشدد کے نیچے زیر ہو ابھی تک اس کی را کی جو باریک پڑھنے کی کنڈیشن ہے وہ صرف آپ یہ 2 یاد کر لیں. ٹھیک ہے را کے نیچے زیر ہو یا پھر را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک یہ 2 کنڈیشنز ہم نے باریک را کی پڑھ لی اور 6 کنڈیشنز ہم نے موٹی را کے لیے دیکھ لی. ٹھیک ہے ان کو آپ نے اپنی کاپیز پر نوٹ کرنا ہے اور یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا کہ موٹی را کے لیے 6 حالتیں بتائیں اور باریک را کے لیے جو ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں فی الحال یہاں ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے وہ 2 حالتیں کون سی ہیں را کے نیچے زیر ہو یا پھر را مشدد کے نیچے زیر ہو تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے. تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں موٹا اور باریک پڑھ کے. ٹھیک کیسے پڑھیں گے. را نہیں رو کیا کرتے ہیں ہم ار کرتے ہیں را غلط ہے. ٹھیک ہے الرحمن الرحمن رح ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان رحیم نہیں ہے.
را کو موٹا پڑھنے کے لیے ہم نے موٹے باریک حروف کی ساؤنڈ دیکھی تھی، ٹھیک ہے؟ اس ساؤنڈ کے ذریعے آپ چاہے موٹا کریں، چاہے پیچھے سے زبان کو جڑ اٹھانے سے ہی موٹا ہو رہا ہے تب اس طریقے سے موٹا کر لیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی ٹیپ آپ کو کام کرتا ہے اس کے ذریعے سے آپ نے موٹا کرنا ہے. کیسے؟ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اب جو تکرار والی جو ساؤنڈ آرٹیفیشل ساؤنڈ آتی ہے وہ مشدد میں زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بار بار یہ بن جائے. کیسے؟ الرح الرح، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے ہم اس سے بچیں گے؟ ہم مضبوطی کے ساتھ را کو اوپر مخرج کے ساتھ لگا کے رکھیں گے. الرحمن، ایک سے دو بار اس کی تکرار آئے گی، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر بار بار آ رہی ہے تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم، یہ چیز. تو اس کو اب آپ نے جب تسمیہ پڑھنی ہے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ را موٹی ہوگی. اب اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے. تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نر را، یہ چیز، ٹھیک ہے؟ نر را نہیں کرنا، ٹھیک؟ نر را، را موٹی، را باریک ہو جائے گی، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ نر راجیم، راجیم. اچھا، موٹا کرتے ہوئے ہم نے اب ہونٹوں کو بالکل بھی نہیں کر لینا. کیسے؟ رو جیم یا پھر روحمن یا پھر روبی، یہ غلط ہے. اس میں واؤ کی ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے، واؤ کی ساؤنڈ پیدا نہیں کرنی موٹی را کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم نے آ کی ساؤنڈ رکھنی ہے، آ را، یہ چیز. رو غلط ہو جائے گا، ٹھیک؟ تو ابھی ہم نے دیکھا الرحمن، اور آگے دیکھیے الری، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم نے باریک رکھنا تھا. اری اری، اس میں بھی ہم نے اری ایسے نہیں کرنا، تکرار زیادہ نہیں لکھنی. اری 1 سے 2 ٹائمز کی تکرار ہونی چاہیے. الرجال، الرجال، ٹھیک؟ آگے دیکھیے ارو، تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. مرو مرو، ارو مرو، رو بھر کے، منہ بھر کے، ایسے اس طریقے سے ہم منہ کو بھریں گے جب ہم زبان کی جڑ کو پیچھے سے اٹھا لیں گے. فی الحال را کے لیے آپ کی انفارمیشن کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی جو زیادہ ڈیٹیلز کی چیزیں ہیں را کے لیے تو انشاءاللہ ہم جب اس کے رولز پڑھیں گے، ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو بہت زیادہ اچھے سے اس کی ادائیگیوں کا پتہ چل جائے گا. لیکن ابھی تک جو ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں اس کی پریکٹس کیجئے. قرآن کریم سے ان کے ورڈز کو ڈھونڈیے، کہاں پر را کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، زیر ہے، کہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کہاں را مشدد کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. تو ان کو ان رولز کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی تک آپ کو اگر کوئی بھی کوسچن ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے تمام جو لیکچرز ہیں ان کو صدقہ جاریہ بنائے. آمین.